بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا جو چینل تھا پاکستان ٹائم نیوز، جسے ہیک کر لیا گیا تھا، اب وہ الحمدللہ بحال ہو گیا ہے۔ تو اب ہم دونوں چینل سے آپ سے رابطے میں رہیں گے، پاکستان ٹائم نیوز اور تحسین عباسی آفیشیل یوٹیوب چینل سے۔ تو ناظرین، آج ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے شہید نصر اللہ گڈھانی، جس کو چند روز قبل جس پر حملہ کیا گیا تھا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ تو ان پر جو الزام تھا کہ انہیں جو ہے کاروکاری کے چکر میں شہید کیا گیا تھا، تو وہ ڈراپ سین منظر عام پر آ گیا ہے، اور جس شخص کی اہلیہ پر الزام عائد کیا گیا تھا یا جس شخص نے کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ اس شخص نے نصر اللہ گڈھانی کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ اس کی وائف سے اس کے ناجائز تعلقات تھے، جسے سندھی میں کہتے ہیں کاروکاری۔ تو وہ لوگ جن لوگوں کا نام لیا جا رہا تھا، وہ پولیس کی کسٹڈی سے بھاگ کر آزاد ہوئے، اور پھر انہوں نے آ کر نصر اللہ گڈھانی کے اس جگہ پر جہاں ان کے لیے فاتحہ ہو رہی تھی، وہاں آ کر انہوں نے تمام حقائق بتائے کہ انہیں پولیس پریشرائز کر رہی ہے، اور پولیس جو ہے وہ مسلسل ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ نصر اللہ گڈھانی پر الزام عائد کریں کہ وہ میری اہلیہ سے کارا تھا، مانا ان کے ناجائز تعلقات تھے، جس کی وجہ سے میں نے انہیں قتل کیا۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اہلیہ اور ان کی ایک بچی کو پولیس نے حراست میں لیا ہوا ہے، نامعلوم جگہ پر اس کو رکھا ہوا ہے، جبکہ نصر اللہ گڈھانی سے ان کے فیملی ٹرمز تھے، وہ میرے بھائیوں کی طرح تھا۔ تو اس طرح وہ جو پولیس جن لوگوں کو بچانا چاہ رہی تھی اس قتل کے مقدمے میں، پولیس کا جو گھناؤنا کردار ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ تو ناظرین، جو اس وقت ایس ایس پی سمیر چنّا جو ہیں، اس وقت گھوٹکی جو ایس ایس پی ہیں، ان کا ماضی بتایا جاتا ہے کہ بالکل داغدار ہے۔ جیکب آباد میں بھی اسی طرح سے ایک صحافی تھے صدام لاشاری، ان پر بھی انہوں نے مختلف مقدمات، جھوٹے مقدمات قائم کیے تھے، اور بالآخر انہیں بھی شہید کروا دیا گیا تھا۔ تو وہ الزام بھی ان پر تھا۔ پھر ایک جرگہ بھی ہوا تھا کراچی میں، اور کئی سرداروں نے مل کر ان پر جرمانہ بھی عائد کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے جو نچلے افسران تھے ان پر یہ قتل کا الزام ڈال دیا تھا، اور پھر اس طرح سے وہ جو صدام لاشاری کا قتل تھا اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، اور پھر بڑے پیمانے پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا تھا صدام لاشاری کی شہادت پر بھی۔ تو اس شہادت میں بھی، نصر اللہ گڈھانی کی شہادت میں بھی بتایا جاتا ہے کہ پوری طرح سے سمیر جو ہے وہ اپنی جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کے وہ اعلیٰ بنے ہوئے، اور اصل قاتلوں کو چھپانے کی اور ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب نصر اللہ گڈھانی کا قصور یہ تھا کہ وہ شہریوں کے لیے، علاقے کے لوگوں کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہے ماضی میں، اور کئی مرتبہ ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور وہ ضمانتوں پر رہا بھی ہوئے تھے۔ تو نصر اللہ گڈھانی کو ان دنوں اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ رکن قومی اسمبلی تھے خالد خان لنڈ، جن کے ظلم اور ستم کی بھی وہ جو ہے داستانیں سوشل میڈیا پر بتاتے رہے تھے لوگوں کو، اور لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی بھی بات کرتے تھے۔ پھر ان کا بیٹا جو تھا، ان کے مظالم بھی تھے لوگوں کے ساتھ، علاقے کے لوگوں کے ساتھ، اپنے مخالفین کے
لوگوں کے ساتھ بھی ان کی زیادتیاں تھیں جس کو وہ ہائی لائٹ کیا کرتے تھے اور ان کے لیے جدوجہد بھی کرتے تھے. پھر سب سے بڑی جدوجہد ان کی تھی کہ جو قادرپور فیلڈ ہے گھوٹکی میں سوئی گیس جہاں نکلا ہے اور وہاں پیٹرول بھی نکلا ہے، اور اس کے بعد وہ جو کھاد فیکٹریاں ہیں وہاں مقامی لوگوں کی نوکریوں کے لیے وہ جدوجہد کرتے تھے. تو وہاں مقامی لوگوں کے بجائے باہر سے لوگوں کو بلا کر نوکریاں دی جاتی تھی جس پر وہ ہمیشہ احتجاج کرتے تھے. اور اگر تھوڑی بہت اگر نوکریاں تھیں مقامی لوگوں کو دی گئی تھی تو وہ وڈیرے کے لوگ، وڈیروں کے جو علاقے کے لوگ ایم این اے ایم پی ایز ہیں یا وڈیرے ہیں علاقے کے جن کا وہ سخت مخالف تھا ان کو دی جاتی تھی، بلکہ عام لوگوں کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا تھا. نصراللہ گڈھانی کی جو جنگ تھی ذاتی مفاد کی جنگ نہیں تھی، وہ علاقے کے لوگوں کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے، بولتے رہے، جس کی وجہ سے انہیں شہید کیا گیا. ایک نڈر صحافی، ایک بہادر صحافی ہم سے چھین لیا گیا. نصراللہ گڈھانی کے لیے جس شخص نے بھی ایئر ایمبولینس تھی وہ لغاری صاحب، جنہوں نے ایئر ایمبولینس کو منگایا اور پوری کوشش کی کہ ان کا علاج معالجہ ہو، وہ کسی طرح سے صحتیاب ہو سکے، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا اور وہ شہید ہو گئے. لیکن اس کے بعد کافی جو ہے نصراللہ گڈھانی کی جو فیملی کے لیے خاص طور پر میں ذکر کروں گا، جے ڈی سی کے جو ظفر عباس ہیں، انہوں نے پوری کاوشیں اور کوششوں کے بعد ایک مخیر حضرات کے ذریعے 1 کروڑ روپے کی گرانٹ دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ہماری سندھ حکومت تاحال خاموش تماشائی بنی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرپور ماتھیلوں میں جو سانحہ ہوا، سینئر ترین صحافی نصراللہ گڈھانی صاحب کو مار دیا گیا، دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا گیا، شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے. وہ شخص جو صحافی ہونے کے باوجود لوگوں کے لیے تعلیم عام کر رہا تھا، لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا، ظلم کے خلاف بولتا تھا، جبر کے خلاف بولتا تھا، لکھتا تھا، ظلم کے خلاف لکھتا تھا، جاگیردارانہ نظام کے خلاف تھا. وہ کہتا تھا غریبوں کی بات کرو، پاکستانیوں کی بات کرو. یہ عام پاکستانی جو 80% پاکستانی ہیں، یہ کون سی زندگی گزار رہے ہیں بھائی، جن کے پاس بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں اس وقت. جو سچ بولتا تھا اس کو مار دیا. کون پوچھے گا اس کے بچوں کو؟ میں نے فوراً علی شیخانی صاحب سے رابطہ کیا. کل رات سے میں بڑے بڑے صحافیوں سے رابطے میں تھا. ریحان سید صاحب سے رابطہ کیا، میں نے بہت صحافیوں سے رابطہ کیا، مجھے کہیں سے ان کی فیملی کا نمبر مل جائے. میں نے علی شیخانی صاحب فرزند پاکستان ہے، امریکہ مقیم پاکستانی سے رابطہ کیا. میں نے پورا واقعہ بتایا. انہوں نے کہا ظفر میری طرف سے ان کی فیملی کو ایک چھوٹا سا ہدیہ 1 کروڑ روپے پہنچا دو، میں ان کے خاندان تک یہ رقم 1-2 دن 4 دن اسی ہفتے کے اندر ان تک ان کی امانت پہنچا دوں گا. میں نے صرف آپ کی فیملی کو یہ بتانا ہے شہید کہ آپ تنہا نہیں ہیں، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. آپ نے حق سچ بولا، ہمیشہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. میں ایک دفعہ پھر علی شیخانی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری بات پہ بھروسہ کیا اور اس فخر پاکستان کی فیملی کو پریشان ہونے سے بچایا، اور ان کے لیے تحفے کا اعلان کہ میں فوراً ان تک پہنچاؤں گا ان کی امانتیاں. یہ تو نصراللہ گڈھانی مر کر امر ہو گئے، اور پورے سندھ میں جس طرح سے ان کی ڈیڈ باڈی کا استقبال ہوا، کراچی سے لے کر گھوٹکی تک جس طرح سے اس کو دلہا کی طرح لے جایا گیا، وہ واقعی ہیرو ثابت ہوا ہے سندھ کے لیے. اس ہیرو کے لیے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی سب سے پہلے احتجاج کیا تھا، سندھ حکومت کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی، معاشرے کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی تھی. اور بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ہمیشہ ان وڈیروں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف جدوجہد کیے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ مسلسل ان وڈیروں کے خلاف بولتے رہیں، ان ظالم وڈیروں کے خلاف جن لوگوں نے نصراللہ گڈھانی کو شہید کیا. انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد ہمیشہ ایسے لوگوں کے خلاف رہی ہے جن لوگوں کے خلاف نصراللہ گڈھانی جو تھے مسلسل جدوجہد کر رہے تھے. تو بانی متحدہ الطاف حسین کی جانب سے بھی سخت احتجاج کیا گیا ان کی شہادت پر، اور حکومت پاکستان سے اپیل کی گئی ہے کہ ان کے اصل کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، چونکہ پولیس جو ہے ان اصل کرداروں کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تمام کارکنان سے بھی التجا کی ہے کہ وہ نصراللہ گڈھانی کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور ان کے لواحقین کی ہو سکے تو پوری طرح سے مدد کی جائے. سابق گورنر جناب ڈاکٹر اشرت العباد صاحب کے لیے مسلسل سوشل میڈیا اور اخبارات میں یہ خبریں وائرل ہوتی رہی ہیں، پرنٹ ہوتی رہی ہیں کہ وہ سیاست میں دوبارہ پاکستان کی سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کرنے آ رہے ہیں. اور بعض صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ڈاکٹر اشرت العباد سے ان کی ذاتی گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے مختلف مواقعوں پر مختلف گفتگو کی ہے. تو ڈاکٹر اشرت العباد جو ہیں وہ سندھ کے سابق گورنر تھے اور کئی مرتبہ وزیر بھی رہے، لیکن ان کی جو حیثیت تھی، ان کی جو سیاست تھی، وہ تھی متحدہ قومی موومنٹ 90 کے پلیٹ فارم سے.
اور جتنا بھی عرصہ وہ گورنر رہے، اور جب گورنر جب بنایا گیا تھا انہیں، تو وہ الطاف حسین صاحب کی انہیں آشیرواد حاصل تھی، اور پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے انہیں این او سی دی تھی، جس کے بعد وہ گورنر بنا دیے گئے تھے، صوبائی وزراء بھی بنے، کئی مرتبہ ایم پی اے بھی انہیں بنایا گیا۔ تو وہ تمام ان کا جو ماضی ہے، سیاسی ماضی جو ہے ان کا، وہ متحدہ قومی موومنٹ 90 سے منسلک ہے۔ ان کی کوئی ذاتی حیثیت کوئی نہیں تھی متحدہ میں آنے سے پہلے، نہ تو ان کا کوئی ذاتی ووٹ بینک تھا، نہ ہی وہ اپنی کوئی ذاتی حیثیت رکھتے تھے، تو محض ایک تنظیمی عہدیدار تھے، اور تنظیم میں انہوں نے کام کیا تھا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ، انہوں نے ان کو نوازا تھا۔ لیکن اب ان کی سیاست میں جو دوبارہ انٹری ہے، اس کے حوالے سے ہمارے بعض سیاسی جو لوگ، جو صحافی ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں نا ایک پیالی پر طوفان برپا کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے بہت کچھ بولا جا رہا ہے، بہت کچھ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ عشرت العباد صاحب پاکستان کی سیاست میں آئیں گے، کراچی حیدرآباد کی سیاست میں آئیں گے، تو اب نیا بھونچال آنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ بھونچال آ چکا ہے، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی جب انٹری دی تھی تو اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ سندھ کی سیاست میں نیا بھونچال آئے گا۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ جو تھی، حیدرآباد کی تنظیم سازی ہوئی، اس کو بنایا گیا، اس کو جس طرح سے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں اس کی جو ہے اس کو تشکیل دی گئی، تو اس کے بعد بھی کہا جا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ ان کی سیاست جو ہے اس کے بعد سندھ کی سیاست جو ہے اب ان کے گرد گھومتی رہے گی۔ تو لیکن ایسا تمام عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا، اور ووٹ بینک جو تھا اور پوری جو متحدہ قومی موومنٹ تھی، وہ سب کل بھی الطاف حسین کے ساتھ تھی، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ الطاف حسین کے ساتھ ہی نظر آتی ہے۔ جس جگہ آپ بات کریں، گفتگو کریں، تو لوگ الطاف حسین کو لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ 8 فروری 2024 کے انتخابات بھی ناظرین آپ نے دیکھے کہ فارم 47 کے تحت منتخب ہونے والے یہ جو نمائندگان تھے، ان کی سیاسی حیثیت کا بھی سب کو اندازہ ہے۔ تو اب جو عشرت العباد صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور سیاست میں کوئی نیا بھونچال آ جائے گا، تو ایسا بالکل اس وقت ایسا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ماضی میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے متحدہ قومی موومنٹ کو توڑنے کے لیے کئی مرتبہ اس میں سے جماعتیں پیدا کی۔ پہلے آفاق صاحب کی قیادت میں ایک جماعت بنائی گئی، پھر مصطفیٰ کمال صاحب کی قیادت میں ایک جماعت بنائی گئی، اور پھر متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد ایک جماعت بنائی گئی۔ تو لیکن الطاف حسین کے نہ تو ووٹ کو کوئی فرق پڑا، نہ اس کے ووٹ بینک کو توڑ سکا، نہ ان کے ہمدردوں میں کوئی دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہو سکی۔ تو اصل میں جو صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے وہ یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ حیدرآباد کو جو ٹاسک دیا گیا تھا، یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ پلاننگ کر رہی تھی، یا جو ان کی سوچ تھی کہ اس نئی چیز کو کھڑا کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ الطاف حسین کی مقبولیت میں کمی آئے، اور ایک نئی متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ وجود میں آنے کے بعد ممکن ہے کہ لوگ الطاف حسین کو بھول جائیں، اور اس طرح سے الطاف حسین کو مائنس کرنا آسان ہو جائے۔ اب یہ محسوس ہوتا ہے چونکہ یہ انتخابات بھی انہوں نے کرا کر دیکھے، بلدیاتی انتخابات بھی انہوں نے دیکھے، پھر ضمنی انتخابات بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیکھے، اور پھر 8 فروری کے انتخابات بھی دیکھے کہ کس طرح سے لوگوں نے ووٹ کن کو دیا اور کن لوگوں کے لیے لوگ نکلے۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ نے اب اپنے مہرے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک وہ یہی چاہتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کو مائنس کیا جائے، لیکن اب مہرے تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ مقصد مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی اور فاروق ستار اور ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی چونکہ ناکام ہو چکے ہیں، اور ان کی مقبولیت کا وہ پیمانہ نہیں ہے جو الطاف حسین کا پیمانہ ہے، تو اب ایک نئی چیز سامنے لے کر آنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نئے چہرے متعارف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ڈاکٹر عشرت العباد صاحب ہیں، یا بابر قوری بھی ہو سکتے ہیں، یا دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور ماضی کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے جو ایک انتہائی گورنر ہاؤس کے انتہائی اہم شخصیت نے مجھے یہ بتایا تھا کہ 2015 میں جب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی صاحب کو لانچ کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور ان کی جو پریس کانفرنس کرائی گئی تھی، تو اس پریس کانفرنس کا بندوبست کیا جا رہا تھا گورنر ہاؤس میں، اور گورنر ہاؤس اس وقت کے گورنر جو تھے ڈاکٹر عشرت العباد پر پورا دباؤ تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے مصطفیٰ کمال کی اور انیس قائم خانی کی، یہ گورنر ہاؤس میں کرائی جائے، تاکہ لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکے کہ سندھ کے گورنر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور لوگوں تک یہ بھی محسوس ہو سکے کہ یہ سرکاری ٹیم بنائی جا رہی ہے،
لیکن گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد نے اس وقت اسٹینڈ لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، گورنر ہاؤس میں ان لوگوں کو کسی صورت بھی میں پریس کانفرنس کرنے نہیں دوں گا۔ تو اس کے بعد سے ہی ڈاکٹر عشرت العباد کے خلاف سازشیں شروع ہو چکی تھیں اور گورنر کو ہٹائے جانے کا فیصلہ اس وقت کیا جا چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد پھر اگر پریس کانفرنس نہیں کروا سکتے گورنر ہاؤس میں تو پھر ان کو سپورٹ کریں تاکہ یہ لوگ نئے ولولے کے ساتھ اور آپ کی حمایت کے ساتھ منظر عام پر آئیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہوا اور پھر گورنر صاحب کو اس وقت ہٹا دیا گیا۔ اب چونکہ یہ لوگ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، عوام میں اپنی ان کی مقبولیت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ 8 فروری کے انتخابات بھی لوگوں نے دیکھے ہیں، اور پھر اب جو شہری مسائل ہیں اس وقت سندھ کے، وہ شہری مسائل جو ہیں پہلے سے زیادہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے کچھ لوگوں کو، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، امیدیں تھی کہ کچھ مسائل کا حل نکلے گا، لیکن شہری علاقوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اب ان کی مقبولیت بھی وہ نہیں رہی ہے، لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ نے یہ محسوس کیا ہے کہ اگر بلدیاتی انتخابات جو وہ کرانے کا سوچ رہے ہیں، اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو پھر ان کی جو حیثیت ہے متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد کی، جسے پاکستان کہا جاتا ہے، تو مکمل طور پر عوام کے سامنے آ جائے گی، اور پھر عوام جو ہے ایک مرتبہ پھر پوری طرح سے نہ صرف ان سے نفرت کریں گے بلکہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کو ایک مرتبہ پھر سپورٹ مل جائے گی، وہ طاقت پکڑ جائے گی۔ لہذا اس وقت سے پہلے ایک مرتبہ پھر اس نئی ٹیم کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس نئی ٹیم کو اس پرانی ٹیم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے، یا پھر قیادت تبدیل کی جائے، جس سے کہا جا رہا ہے کہ اس قیادت میں بھی مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب میں بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں قیادت کے حوالے سے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عشرت العباد کو سامنے لا کر اس کو متحدہ قومی موومنٹ بھادرآباد پاکستان کا جو ہے وہ ذمہ دار بنا دیا جائے، تاکہ دونوں گروپ جو ہیں ان کے ساتھ مل کر چل سکیں، یا پھر عشرت العباد صاحب کی صورت میں ایک نئی ٹیم تشکیل دی جائے، جس سے کوشش کی جائے کہ وہ ٹیم جو ہے الطاف حسین صاحب کے لیے کے خلاف جو ہے کوئی کارگر ثابت ہو۔ لیکن تمام چیزیں جو ہیں وہ آزمانے کے باوجود بھی محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس میں بھی اس لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ الطاف حسین کو لوگ 34 سال کی جلا وطنی کے بعد بھی دلوں سے نہیں نکال سکے۔ وہ بچہ جو الطاف حسین کو، جس بچے نے دیکھا نہیں ہے، جس شخص نے کبھی اس سے ملاقات نہیں کی ہے، اور گزشتہ 10-12 سالوں سے جن لوگوں نے الطاف حسین کو براہ راست سنا نہیں ہے، وہ بھی الطاف حسین کے گن گاتا ہے، ان کی ماضی کی تقاریریں، ان کے ماضی کے کارنامے، اور ان کے جو والدین ہیں انہیں الطاف حسین کے لیے جو کچھ بتاتے ہیں، ان کی خوبیوں کو یا ان کی خامیوں کو، اور ان کی جو اپنی قوم کے لیے جدوجہد ہے اور شہری حلقوں کے لیے جو ان کی جدوجہد ہے، وہ جب اپنے بچوں کو بتاتے ہیں تو آٹومیٹکلی ان نئی نسل میں الطاف حسین کے لیے نیا جذبہ اور نئی جو ہے وہ سوچ پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور اس طرح سے الطاف حسین کے ووٹ بینک کو ابھی تک بھی توڑا نہیں جا سکا، اگرچہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں بھی کوششیں کی ہیں، اور اب بھی ایک مرتبہ پھر عشرت العباد کی صورت میں کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس میں بھی اس لیے ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ عشرت العباد صاحب جو تھے وہ ایک عرصہ تک تو متحدہ قومی موومنٹ کے گورنر تھے، لیکن ایک مختصر عرصے کے بعد ایک طویل عرصے تک وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے ہوئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے گورنر تھے۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اس لیے کہ آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔